نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر ہوگی، ان کا ترجمہ ہوگا۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 36، ان دو آیتوں کا ترجمہ ہوگا اور تفسیر ہوگی۔ سب سے پہلے آیتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں اور ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہ اور جنت میں سے خوب کھاؤ جہاں سے چاہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی طرف سے بہکا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو ان دونوں کو نکال دیا ان نعمتوں میں سے جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ بعض کے دشمن ہو کر۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مدت تک نفع اٹھانا۔ یہ تو ہو گیا ان آیتوں کا ترجمہ۔ خلاصہ بتلا دیتا ہوں میں سب سے پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اور فرشتوں کو حکم دینا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، یہ واقعہ چل رہا تھا۔ یہ اب جو دو آیتیں ہیں اسی واقعے کا اس میں تکملہ ہے، اسی واقعے کا آخری حصہ ہے۔ کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرما دیا اور فرشتوں سے حضرت آدم کو اور انسان کو سجدہ کرا کر انسان کی عظمت اور اس کی اولویت یہ ظاہر کر دی، اور شیطان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیا گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو حکم دیا کہ تم جنت میں رہو اور جہاں سے چاہے جتنا چاہے خوب پھرو، اس میں مزے لو اور کھاؤ پیو۔ اب وہاں رہنے لگے، لیکن ساتھ ساتھ ایک حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ پوری جنت میں ہر چیز استعمال کرنے کی اجازت ہے، بس یہ جو ایک درخت ہے اس کے قریب بھی مت جانا، اس کو استعمال نہ کرنا، اس کا پھل نہ کھانا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب منع کر دیا وہ اس سے بچے رہے، لیکن شیطان نے کسی نہ کسی طرح بہکا کر اور قسمیں کھا کر وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ان کو بہکا دیا۔ حضرت حوا نے بھی وہ دانہ کھا لیا، اس درخت کا پھل کھا لیا، اور حضرت آدم نے بھی کھا لیا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے، تو اب ان کو وہاں سے نکلنا پڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم نے اس کا پھل کھایا، اس درخت سے نفع اٹھایا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ اب پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی حضرت آدم کو، حضرت حوا کو؟ اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ یہاں سے جنت میں سے اب نکل جاؤ، جن نعمتوں میں اور مزوں میں تم تھے اب اسے چھوڑنا پڑے گا تمہیں، تمہارے لیے یہی سزا ہے، جنت میں سے جاؤ۔ اور بعضکم لبعض عدو، جب تم دنیا میں جاؤ گے تو بعض کے دشمن ہوگے، اور بعض کا دشمن ہونا یہ بھی ایک طرح کی سزا ہے، کیونکہ جب اولاد کے اندر دشمنی ہوگی تو ماں باپ کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ بھی حضرت آدم کی سزا ہوئی۔ تو ایک تو جنت میں سے نکلنا، اور دوسرے یہ ہے کہ بعض کے دشمن ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، یہ ساری کی ساری سزا ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ زمین میں بھیج تو رہا ہوں تمہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں بھی ہمیشہ نہیں رہو گے، بلکہ کچھ دن تک وہاں رہو گے، وہاں کی چیزوں سے نفع اٹھاؤ گے، اس کے بعد پھر میرے پاس آؤ گے۔ ٹھیک ہے، جو اچھے کام کرے گا وہ دوبارہ جنت میں چلا جائے گا، اس کی سزا پوری ہو جائے گی، اور جو برے کام کرے گا اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو ان دو آیتوں میں اس واقعے کو مکمل کر دیا گیا ہے۔
اب ہر لفظ کے اعتبار سے اور آیت کے اعتبار سے تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہ۔ خطاب کیا کہا؟ یہ جنت کون سی تھی؟ اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جنت سے مراد وہی جنت ہے جو جہنم کے مقابلے میں ہے، آخرت میں ملے گی۔ اسی جنت میں رکھا گیا تھا حضرت آدم اور حوا کو۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جنت سے مراد یہ آخرت والی جنت نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کوئی علاقہ تھا، دنیا میں کوئی جگہ تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے مزے، ہر طرح کی کھانے پینے کی چیزیں، اور موسم بھی نارمل اور معتدل، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی، نہ زیادہ تیز ہوائیں نہ کم ہوائیں، ہر طرح سے مزے ہی مزے تھے۔ دنیا میں ہی کوئی جگہ تھی وہ۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ افریقہ میں کوئی علاقہ ہے، کیونکہ وہیں ہے ایسا علاقہ کہ جہاں نہ گرمی زیادہ نہ سردی زیادہ، کچھ علاقہ ہے، وہ نام میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو اکثر مفسرین تو کہتے ہیں کہ جنت سے مراد آخرت والی جنت ہی مراد ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا کا کوئی باغ اور دنیا کی کوئی جگہ مراد ہے، وہاں ان دونوں کو رکھا گیا تھا۔ وہاں ہر طرح کی فیسلٹی اور ہر طرح کی سہولیات، ہر طرح کی نعمتوں سے ان کو نوازا گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا حضرت آدم کو، کیا کہا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ بیوی رہنے کے لیے شوہر کے تابع ہے، جہاں شوہر رہے گا بیوی کو وہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ يَا حَوَّا اور آگے کہا وَكُلَا مِنْهَا، دونوں کو خطاب نہیں کیا، خطاب صرف حضرت آدم کو ہے، اور کیا کہا کہ تو بھی جنت میں رہ اور تیری بیوی بھی جنت میں رہے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مکان کے اور رہائش کے اعتبار سے بیوی شوہر کے تابع ہوگی، لیکن کھانے میں بیوی شوہر کے تابع نہیں ہوگی۔ رہنے میں تو ہوگی کہ جہاں شوہر رہے گا وہاں بیوی رہے گی، لیکن کھانے میں ایسا نہیں ہے کہ جو شوہر کھائے گا وہ بیوی کھائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَكُلَا مِنْهَا، دونوں کو حکم دیا جنت میں سے جو چاہے اور جتنا چاہے کھاؤ۔ پہلے تو خطاب کیا تھا وَقُلْنَا يَا آدَمُ، وہاں دونوں کو خطاب نہیں، رہنے کے لیے، اور جب کھانے کی باری آئی تو کیا کہا؟ وَكُلَا مِنْهَا، دونوں کھاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ رہنے میں اور رہائش میں بیوی شوہر کے تابع ہے، جہاں وہ رہے گا وہ رہے گی، لیکن کھانے میں بیوی شوہر کے تابع نہیں ہے، جو اس کی چاہے مرضی وہ کھا سکتی ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، رغد کہتے ہیں ایسے کھانے کی چیزوں کو جس کے کمانے کے لیے، جس کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہ ہو اور اس کے ختم ہونے کا ڈر بھی نہ ہو، ایسی چیزوں کو رغد کہا جاتا ہے۔ حَيْثُ شِئْتُمَا، رغدن جتنا چاہے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں سے چاہے کھاؤ، جہاں سے چاہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان کا نیچر ہے گھومنا پھرنا۔ انسان ایک جگہ اگر رہتا ہے، اس کو ایک جگہ مقید کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، تو یہ اس کے لیے سزا ہے، کیونکہ یہ اس کا نیچر نہیں ہے۔ نیچر ہے انسان کا گھومنا پھرنا، جگہ بدلنا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ گھومنا پھرنا بھی چاہیے، ایسے نہیں کہ بس جو ہے گھروں میں پڑے رہو، دکان میں ہر وقت، بزنس میں، پڑھنے پڑھانے میں ہر وقت لگے رہو۔ گھومنا پھرنا بھی چاہیے، ادھر ادھر جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے دنیا کو۔ اسی مزاج کا خیال رکھتے ہوئے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ ایک جگہ قید نہیں رہنا، جہاں سے تم چاہو کھا سکتے ہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوری جنت میں جہاں چاہے جتنا چاہے گھومو پھرو اور کھاؤ پیو، لیکن یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب بھی مت جانا۔ قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پھل نہ کھانا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے، مالک کو اور آقا کو حق ہے کہ وہ اپنے غلام کو، اپنی مخلوق کو جس چیز سے چاہے روک دے اور جس چیز سے چاہے منع کر دے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، حضرت آدم کے بھی مالک، جنت کے بھی مالک، تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ جس سے چاہے روک دے اور جس کو چاہے استعمال کرنے کی اجازت دے دے۔ اچھا،
دوسری بات یہ ہے کہ ولا تقربا هذه الشجرہ، یہ درخت کس چیز کا تھا؟ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے، نہ قرآن میں کہیں آیا ہے کس چیز کا درخت تھا یہ، اور نہ حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے۔ بعض اسرائیلی روایتوں میں یہ آیا ہے کہ یہ انگور کا درخت تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ گیہوں کا درخت تھا، گیہوں تھے اس پر، لیکن یہ سب اسرائیلی روایتیں ہیں، قرآن حدیث میں اس درخت کی تعیین نہیں کی گئی ہے۔ اچھا، بعض علماء نے فرمایا کہ اس درخت سے مراد کوئی درخت نہیں تھا، پھل نہیں تھا، یہاں درخت سے مراد ہے میاں بیوی کا ملنا، صحبت کرنا، اس سے منع فرمایا تھا۔ درخت سے کیسے مراد ہو سکتا ہے وہ؟ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جب وہ اس طرح کی باتوں کو بیان کرتا ہے تو وہ صاف صاف بیان نہیں کرتا بلکہ اشارتاً اور کنایتاً بیان کرتا ہے۔ تو یہاں میاں بیوی کے ملنے کو بھی اشارتاً اور کنایتاً شجر سے بیان کیا۔ کیسے؟ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہاں پر میاں بیوی کا ملنا ہی مراد ہے، درخت سے مراد درخت نہیں ہے؟ کیونکہ جب قرآن کریم میں حضرت آدم کا دوسری جگہ یہ واقعہ آیا تو وہاں اس درخت کو کیا کہا؟ شجرۃ الخلد۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، شجرت خلد کہا گیا، ہمیشگی کا درخت۔ خلد کے معنی ہمیشگی، تو ہمیشگی کا درخت کون سا ہوتا ہے؟ ہمیشگی کا درخت میاں بیوی کا ملنا ہی ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ دنیا کی جو آبادی ہے، دنیا کی جو نسل ہے، انسانیت کی جو بقا ہے، انسانیت کا جو باقی رہنا ہے دنیا میں، وہ مجامعات سے ہے، میاں بیوی کے ملنے سے ہے۔ تو شجرت خلد انگور کا اور اناج کا درخت نہیں ہو سکتا، میاں بیوی کا ملنا ہی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جو نسب نامہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شجرہ، شجرہ کہتے ہیں اس کو۔ اور آپ نے بہت سارے بزرگان دین کا، حضرت آدم کا، حضور کا، اس کی نسب کی فوٹو دیکھی ہوگی کہیں پر لگی ہوئی، تو وہ درخت کی شکل میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ نسب کو بھی شجرہ کہتے ہیں۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں شجر سے مراد درخت نہیں ہے بلکہ شجر سے مراد میاں بیوی کا ملنا ہے۔ اور اکثر علماء تو یہی کہتے ہیں کہ شجر سے مراد یہاں درخت ہے، لیکن کون سا درخت ہے وہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، قریب نہ جانا اس درخت کے۔ اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ بھئی اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبَا، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی حکم کو سختی کے ساتھ نافذ کرتے ہیں تو اس حکم کے اور ممانعت کے جو اسباب ہوتے ہیں اس کو بھی منع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بت پرستی حرام ہے۔ اب جب بت پرستی حرام ہے تو جو چیز بت پرستی تک لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حرام کر دیا، اور وہ ہے تصویر بنانا۔ تصویر بنانا حرام کیوں ہے؟ کیونکہ تصویر جو ہے نا بت پرستی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح سجدہ تعظیمی، عزت کی خاطر کسی کے سامنے سجدہ کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ بھئی دوسرے کی تو عزت کرنا جائز ہے، لیکن جب ہم سجدے سے بھی عزت ہی کر رہے ہیں تو سجدہ تعظیمی ناجائز کیوں ہے؟ ناجائز اسی لیے ہے کیونکہ یہ بھی یعنی سجدہ تعظیمی بھی دوسرے کی، غیر اللہ کی، بت کی عبادت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو جو چیز سخت ممنوع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اسباب کو بھی منع فرما دیتے ہیں۔ تو مقصد تو ہے کہ درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے قریب نہ جانے کو بھی منع کر دیا۔ اسی لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم گنہگاروں میں سے اور ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کی طرف سے بہکا دیا، پھسلا دیا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ شیطان نے حضرت آدم اور حوا کو کیسے بہکا دیا اور پھسلا دیا، کیسے اللہ کی نافرمانی کرنے پر آمادہ کر دیا؟ اس کے مختلف جواب ہو سکتے ہیں۔ یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ انبیاء کرام تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام سے نہ کبیرہ گناہ ہو سکتے ہیں نہ صغیرہ ہو سکتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ صغیرہ ہو سکتے ہیں، کبیرہ نہیں ہو سکتے، لیکن
جمہور کا قول یہ ہے کہ نہ کبیرہ ہو سکتے ہیں اور نہ صغیرہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس نے پھر کیسے بہکا دیا؟ اچھا، یہ کیوں ہے جمہور کا قول کہ انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء کرام مقتدی ہوتے ہیں، پیشوا ہوتے ہیں، اور وہ اپنی امت کے لیے، اپنی عوام کے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں۔ اگر انبیاء کرام سے بھی گناہ ہوں گے تو امت کے لیے فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ بھئی یہ کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا، یہ کام کرنے کا ہے نہیں کرنے کا ہے، یہ شریعت ہے یا نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور جب بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے پاک صاف کر دیا تو ان کا ہر عمل شریعت ہوگا اور ان کا ہر عمل سنت اور حجت ہوگی۔ تو پھر کیسے بہکا دیا؟ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ گئے حضرت آدم علیہ السلام؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، انبیاء کرام سے گناہ کبیرہ نہیں ہوتا، صغیرہ نہیں ہوتا، ہاں سہو ہو جاتا ہے، بھول ہو جاتی ہے، اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے۔ اور بھول چوک ہونا، اجتہادی غلطی ہونا، یہ گناہ نہیں ہوتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بھول چوک ہونا، اجتہادی غلطی ہونا، یہ گناہ نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، کبیرہ اور صغیرہ سے۔ حضرت آدم سے یہاں جو غلطی ہوئی وہ گناہ والی غلطی نہیں تھی، بلکہ بھول چوک تھی اور اجتہادی غلطی۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ اجتہادی غلطی کیسے ہو گئی، بھول چوک کیسے ہو گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، بچ کر رہنا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، جو شیطان نے بہکایا ہے، شیطان جنات میں سے ہے اور جنات مختلف شکلیں اپنا سکتے ہیں، تو شیطان نے دوسری شکل بنا کر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ کھا لو، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ممانعت نہیں رہی۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے ان کے سامنے قسمیں کھائی کہ میں تمہارا برا نہیں چاہتا، میں تمہارا اچھا ہی چاہتا ہوں، آپ اس کو کھا لو، درخت کو، اس کے اتنے سارے فائدے ہیں، اتنے سارے فائدے ہیں۔ تو ایک تو شکل بدل لی شیطان نے، اور دوسرے قسم بھی کھائی اور کہا کہ میں تمہارا نفع ہی چاہتا ہوں، نقصان نہیں چاہتا۔ تو اس بہکاوے میں آ گئے اور ان سے بھول چوک ہو گئی اور اجتہادی غلطی ہو گئی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے کا طریقہ یہ تھا کہ شیطان نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس درخت کو منع کیا تھا وہ تو وہی ہے جس کی طرف اشارہ کیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ درخت، تو تم دوسرا درخت کھا لو اسی طریقے کا، اسی طریقے کے جو دوسرے درخت ہے تو اس میں سے کھا لو۔ اب حضرت آدم نے سوچا کہ بھئی ہاں یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، بھئی اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا بس وہ ممنوع ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو اشارہ کیا تھا وہ خاص درخت کی طرف تو کیا تھا، لیکن مقصد ہوتا ہے اس کی پوری جنس۔ اب جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، کسی حکیم کے پاس جائے اور وہ کہے کہ بھئی تمہاری چینی اور میٹھا بند ہے، ڈاکٹر اور حکیم کے پاس چینی بھی رکھی ہوئی ہے، اور کیا کہے ڈاکٹر، دیکھو یہ چینی ہے نا بالکل تمہاری بند ہے، اسے بالکل نہیں کھانا، تبھی تمہارا علاج ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹر کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جو چینی میرے پاس رکھی ہوئی ہے وہی بند ہے اور جو باہر ہے، دکان پر ہے، تمہارے گھر میں ہے وہ کھا سکتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہوتا، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہاں بھی تھا، مقصد ہوتا ہے کوئی بھی چینی ہو، کوئی بھی میٹھا ہو، وہ بند ہے آپ کا، جنس مراد ہوتی ہے، یہی مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اشارہ کیا تھا ایک درخت کی طرف، لیکن مقصد تھا اس کی پوری جنس۔ تو شیطان نے کیسے بہکایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا مقصد پوری جنس نہیں تھا بلکہ وہ خاص درخت تھا، اس جیسا جو دوسرا درخت ہو سکتا ہے اس سے کھا لیجیے آپ۔ تو حضرت آدم کی بات سمجھ میں آ گئی، اس نے بہکا دیا، اجتہادی غلطی ہوئی اور درخت میں سے کھا لیا۔ اور بھی اس کے جوابات ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ شیطان نے کیسے بہکا دیا؟ جب شیطان سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہاں سے نکال دیا گیا تھا جنت میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے متنبع بھی کر دیا تھا، تو پھر حضرت آدم کیسے بہک گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے، مختلف شکلیں ہیں، مختلف شکلیں بنا سکتا ہے، تو شیطان اپنی شکل میں تو نہ گیا ہو،
دوسری شکل بنا کر جنت میں چلا گیا ہو؟ ایک جواب تو، اور حضرت آدم پہچان نہیں پائے اور اس نے بہکانے میں اس کو آسانی ہو گئی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ شیطان کو بہکانے کے لیے جنت میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، شیطان تو دور سے بیٹھا بیٹھا بھی دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے، جنت میں جانے کی ضرورت نہیں، دور سے بھی بہکا سکتا ہے۔ تو دور سے رہ کر اس نے حضرت آدم کے دل میں وسوسے ڈالے اور حضرت آدم کو بہکانے کی کوشش کی اور ان سے غلطی ہو گئی۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا درخت کی طرف سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو ان دونوں کو نکلوا دیا ان نعمتوں میں سے جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، بعض کے دشمن ہوں گے۔ اہبطوا کا خطاب کس کو ہے؟ اگر شیطان وہاں نہیں تھا تو خطاب حضرت آدم اور حضرت حوا کو ہوگا، اور کیا مطلب ہوگا؟ تم نے نافرمانی کی، تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، جو تمہاری نسل ہوگی، جو تمہاری اولاد ہوگی، بعض کے دشمن ہوں گے۔ اور اگر شیطان بھی وہاں تھا اور خطاب تینوں کو ہے تو اب مطلب کیا ہوگا کہ جنت میں سے اتر جاؤ، شیطان انسان کا دشمن اور انسان شیطان کا دشمن ہوگا۔ تو بعضکم لبعض عدو، یہ اس کے دونوں طرح کے مطلب ہو سکتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تم زمین میں بھی ہمیشہ نہیں رہو گے، بلکہ کچھ دن وہاں رہ کر نفع اٹھاؤ گے، وہاں کی نعمتوں سے فیضیاب ہوگے، اور اس کے بعد پھر وہاں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔